اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم فقہی مسائل میں عائلی زندگی سے متعلق معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی شادی، بیاہ، نکاح، رخصتی، طلاق، خلع، جہیز وغیرہ اس طرح کے جتنے امور ہیں ان پر بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ کی طرف سے بھجوائے گئے سوالات اس میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے علماء کرام اس کے جواب دیتے ہیں۔ ہمارے سیٹ اپ میں کو آپ جانتے ہیں کہ لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب شامل ہوتے ہیں اور ٹیلی فون لائن پر استاذی المکرم جناب مکرم مبشر احمد کالم صاحب گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ انہی دونوں بزرگوں کا ساتھ ہمیں حاصل رہے گا اور آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات پر گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات زیادہ تر شامل ہیں وہ خاکسار کے جو بعض اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے دیے ہیں، نوجوان ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا نام مینشن نہ کریں، اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، تو ناموں کے بغیر جو اصل چیز سوالات ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج کا پہلا سوال جو ہے ظہیر خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خان صاحب، شادی بیاہ جو ہے ایک خوشی کا موقع ہے، تو خوشی یا غمی کے حالات میں جو ایکسٹرا آرڈنری ایک کیفیت ہوتی ہے اس میں انسان کے بہت سے معاملات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو خوشی کے اس موقع پر اخراجات کے لحاظ سے شادی پر کس حد تک اخراجات کی اجازت ہے یا کرنے چاہیے اسلامی نقطہ نظر سے؟ دو باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اخراجات انسان اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے اور اس میں انسان خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ خوشی کے ہزاروں طریق ہیں، لیکن دراصل بات وہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شادی بیاہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے نئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں ہوئیں، حضور کے بچوں کی شادیاں ہوئیں، صحابہ کی شادیاں ہوئیں، تو اس میں سب میں یہ چیز جو قدر مشترک نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ سادگی اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ لوگ اخراجات کرتے تھے۔ شادی کے لیے بڑے بڑے قرض لے لینا اور بعد میں ان کی ادائیگیاں کرتے پھرنا یہ مناسب نہیں ہے اور یہ اسراف میں آتا ہے، اور اسراف جو ہے وہ قرآن کریم اس سے منع کرتا ہے۔ ایک یہ ہے اسراف کی کیفیت۔ دوسری اسراف کی کیفیت یہ بھی ہے کہ ایسے مواقع پہ یہ بھی مد نظر ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اچھا اگر کوئی بہت مالدار شخصیت ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، تو وہ پھر جتنا مرضی اس کا خرچ کرے، تو اس میں بھی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جو ضرورت ہے اس کے مطابق اخراجات ہونے چاہیے۔ جو ضرورت سے زائد ہیں وہ اسراف میں آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، لیکن ان کی شادیاں، ان کے بچوں کی شادیوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ اس قسم کا اسراف کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ سادگی کے ساتھ سادگی اس میں بنیادی طور پہ نظر آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ایک جگہ پہ، چونکہ اس قسم کے جب انسان اسراف کرنے شروع کر دیتا ہے، مختلف بڑے بڑے قرض لینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس میں ایسی معاملات شامل ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہوتے ہیں، اور پھر جائز ناجائز کے جو ایک فرق ہے وہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاص طور پہ سود کی مذمت کرتے ہوئے ایک جگہ اس کی مثال دی ہے شادی کی۔ وہ میں حضرت صاحب کے اپنے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ملفوظات میں ہے جلد 5 میں، حضور فرماتے ہیں معمولی زندگی میں ایسا کوئی امر ہی نہیں
کہ جس پر اتنا خرچ ہو جو انسان سودی قرض لینے پر مجبور ہو۔ مثلا نکاح ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں، طرفین نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ بعد ازاں ولیمہ سنت ہے، سو اگر اس کی استطاعت بھی نہیں تو یہ بھی معاف ہے۔ انسان اگر کفایت شعاری سے کام لے تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اب اس میں جو دو بہت اہم چیزیں حضور نے فرمائی، ایک تو یہ کہ کفایت شعاری ہے بنیادی حکم، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ سادگی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جہاں تک شادی بیاہ کا تعلق ہے اس کا خاص طور پہ حضرت صاحب نے ذکر کر کے فرما دیا کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے نکاح جس میں طرفین نے قبول کیا اور ہو گیا، اور دوسرا ولیمہ ہے، اور ولیمے میں استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق کر دیا جائے۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اولم ولو بشاۃ، کہ ایک بکری کا بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیوں میں ایک شادی پہ ولیمہ کلوج میاں ہوا، اور سب کو کہا کہ اپنا اپنا جو اس کے پاس ہے وہ لے آئیں، وہاں پہ دسترخوان بچھ گیا، اس میں کھانا ہوا اور وہ ولیمہ ہو گیا۔ تو جب ہمارے آقا و مولا کا یہ سنت، یہ اسوہ ہمارے لیے ہے، تو پھر کسی لمبے چوڑے اخراجات اور اس میں بڑے بڑے قرض لے کے، یا قرض نہ بھی لیے جائے تو نمود و نمائش جو ہے، اور اگر ایک انسان مالدار ہے تو ہزاروں پاؤنڈ کے وہ بنانے، سٹیج بنانے یا ڈیکوریشنز کرنے، یا ایسے جن کی ضرورت نہیں، صرف دکھاوا کرنے کے لیے جو کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب پھر ہوتا ہے۔ اس میں ایسی باتوں میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو وہ ایک حد تک اپنے جائز اخراجات اس کو کرے، اور باقی جو اگر اس کے پاس ہے تو پھر ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، ان کی شادیوں کے، ان کی بچیوں کی شادیوں پہ ہزاروں ایسی تحریکات ہیں خلفاء کی جس میں وہ اخراجات دے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بھی خوشی اور رضا اس کو ملتی ہے، اور اس کو اپنے کام بھی سنورتے ہیں۔ جہاں تک ولیمے کی بات ہے، اس میں ایک دو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خوبصورت ارشادات ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ولیمہ اپنی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سویق یعنی ستو اور سرید سے بھی ولیمہ ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرید اور ستو، سرید ایک خاص قسم کا کھانا تھا جس میں کھجور اور ستو اور پنیر وغیرہ ملا کے وہ بناتے تھے، اس سے بھی کھانا ہو گیا۔ اور ایک سرید یہ بھی قسم کا تھا کہ آلو اور گوشت اور روٹی کے کچھ ٹکڑے ملا کے وہ بھی، اس کو بھی سرید کہتے ہیں، تو ان سے بھی ولیمہ ہوا۔ پھر حضور فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے سے بڑا ولیمہ بھی اتنا ہوا ہوگا جتنے ہمارے ہاں چھوٹے ہوتے ہیں، حالانکہ ولیمے پر 10-15 دوستوں کو بلا لینا کافی ہوتا ہے، یا جیسا کہ سنت ہے ایک بکرا ذبح کیا، شوربہ پکایا اور خاندان کے لوگوں میں بانٹ دیا، ایک یہ بھی طریق ہے ولیمے کا۔ پھر ایک جگہ حضور فرماتے ہیں کہ ولیمے کے متعلق بھی میں نے ہدایت دی کہ اس موقع پر صرف چند دوستوں کو بلا لینا کافی ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کو بلا کر اپنا روپیہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی کافی ہے کہ لوگ اپنا اپنا کھانا لا کر ولیمے والے گھر میں بیٹھ کر کھا لیں، اور ایک آدمی کا کھانا اس گھر والے کی طرف سے بھی ہو جائے۔ اب یہ ساری وہ سنت کی باتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئیں، اور جن کی روشنی میں حضور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہدایات اپنی جماعت کو دے رہے ہیں کہ ان خوبصورت تعلیمات کو، ان اسووں کو، ان نمونوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی دنیا میں تو انسان اگر دنیا کی دوڑ میں چل پڑے تو وہ تو کسی جگہ بھی اس کا کسی جگہ ٹھکانہ نہیں ہے، روک بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یہی وہ تعلیمات ہیں جس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ عمل کرے۔ ایک آخری حضرت صاحب کا اقتباس ہے، حضور فرماتے ہیں آج کل بڑی شان و شوکت سے ولیمے کیے جاتے ہیں، خواہ اپنی حیثیت اس کے ولیموں کی کو برداشت اس قسم کے ولیموں کو برداشت نہ کر سکتی ہو۔ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے کیا حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں اولم ولو بشاتن، بخاری کتابوں نے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دو اور لوگوں کو کھانا کھلا دو۔ تو یہ ہیں باتیں جو خلاصہ کلام یہی کہ سادگی اور اپنی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے اخراجات کرنے چاہیے، لیکن استطاعت میں بھی نمود و نمائش شامل نہ ہو جائے اور اسراف شامل نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے خاص صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ ناظرین کرام، اگلا سوال محترم مبشرہ کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس سوال کا تعلق بھی
ایک رنگ میں اخراجات سے ہی ہے، اور وہ بھی شادی کے بڑے بنیادی باتوں میں شامل ہوتا ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی ہم شامل کر لیں اور تفصیل سے ڈسکس کریں۔ کل صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جہیز دینا سنت ہے یا رسم ہے، اور دوسرا یہ حصہ کہ جہیز کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ جی، بات یہ ہے کہ جہیز دینا کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ بچی کی شادی ایسا موقع ہوتا ہے جب ماں باپ اپنی بیٹی کو جوان ہونے پر ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں، اور وہ دوسرے خاندان کا فرد بننے کے لیے جا رہی ہے۔ تو اس موقع پر ماں باپ کی محبت فطری طور پر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق اپنی بچی کو گھر سے رخصت کرتے وقت اسے کچھ تحفے دیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز میں ایک اوڑھنی دی، ایک مشکیزہ دیا اور ایک تکیہ دیا۔ یاد رہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی جنگ بدر کے بعد ہوئی۔ وہ زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ تو اس تنگ دستی کی حالت میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استطاعت اور اپنی توفیق کے مطابق اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت جو توفیق تھی اس کے مطابق جہیز دیا، اوڑھنی دی، مشکیزہ دیا، تکیہ دیا۔ البتہ ہر انسان کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، استطاعت جدا جدا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دی اس نعمت کے آثار اس بندے پہ دکھائی دیں۔ تو ایک تنگ دست اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کرتے وقت اپنی توفیق کے مطابق جہیز دے گا، ایک صاحب توفیق، صاحب استطاعت انسان اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت اپنی استطاعت کے مطابق تحفہ دے گا۔ تو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی تنگ دست امیر آدمی کی، مالدار آدمی کی نقل کرے تو یہ نامناسب بات ہے، یا اسی طرح کوئی امیر آدمی کسی تنگ دست کی نقل کرے تو یہ بھی نامناسب بات ہے۔ تنگ دست ماں باپ اپنی توفیق کے مطابق اپنی بیٹی کو تحائف دیں گے، اور مالدار ماں باپ اپنی توفیق کے مطابق اپنی بیٹی کو تحائف۔ ہاں، اگر بچی کے سسرال والے یہ مطالبہ کریں کہ شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو جہیز میں فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، تو یہ ایک بڑی کمینی حرکت ہے، کیونکہ بچی کے سسرال کا یہ حق نہیں کہ بچی کے ماں باپ پہ دباؤ ڈالیں کہ آپ اپنی بچی کو جہیز میں فلاں فلاں چیز دیں، کیونکہ ماں باپ نے اپنی توفیق کے مطابق اپنی بچی کو تحفہ دینا ہے جہیز کی صورت میں، نہ کہ بچی کے سسرال کے مطالبوں اور خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ رواج اس طرح پیدا ہوا کہ شادیوں کے موقع پر ہندو معاشرے میں یہ رواج تھا اور ہے کہ شادی ہوتی ہے، لڑکے والے لڑکی کے لیے کیا زیورات لائے، کیا کپڑے لائے، کیا کس قسم کی جوتیاں لائے، کس قسم کی چیزیں لائے جسے بری کہا جاتا ہے،
اور وہ پھر سامان شادی کے موقع پہ پھیلا کر صحن میں دکھایا جاتا ہے۔ خاندان کے افراد دیکھ رہے ہیں کہ جی دولہا کے خاندان والے بری میں فلاں فلاں چیز لائے، اور جو جہیز بیٹی کے ماں باپ دے رہے ہوتے ہیں اسے بھی وہاں پہ دکھایا جاتا ہے، اور بیٹی کا جہیز جب سسرال میں جاتے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس نمائش اور دکھانے کی عادت کے نتیجے میں پھر لوگ پوچھتے ہیں فلاں کیا لایا، فلاں بیٹی کیا لائی، اس کے نتیجے میں طرح طرح کے تبصرے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر اس قسم کے ایک دوسرے سے مطالبات ہوتے ہیں اور اس قسم کی قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ اس ریاکاری کی عادت سے گریز کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ خان صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کسی دوست نے آپ کے سوال کیا، لیکن اس کو سوال کے طور پر وہ ڈسکس کریں گے۔ میں پہلے بھی بعض دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں پروگرام میں کہ ہمارا یہ پروگرام عمومی نوعیت کا تربیتی اور تعلیمی پروگرام ہے۔ کسی مخصوص کیس میں، کسی معاملے میں بطور جو قضا کے ہم کوئی فیصلہ جو ہے وہ یہاں نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی کوئی اس کو اس طرح استعمال کرے یا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے معاملے میں جو تفصیلات ہیں وہ مقررہ جگہ پر یا متعلقہ جگہ پر قاضی خود دیکھتا ہے، اور اس کے مطابق جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک جنرل سوال کے طور پر ہم اس کو ڈیل کریں گے اور دیکھیں گے۔ کہتے ہیں اگر ایک عورت خلا لینا چاہے اور ساتھ حق مہر کا بھی مطالبہ کرے تو اس بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ حق مہر کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ اس کو علیحدگی کے ساتھ اور خلا اور طلاق کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں۔ حق مہر کا تعلق صرف طلاق اور خلا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حق مہر کا تعلق تو رشتہ قائم ہونے اور نکاح ہونے کے ساتھ ہے، اور یہ اس کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ طریق تھا کہ وہ نکاح کے ساتھ ادا کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کسی نے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اپنے نکاح کا اظہار کیا، رشتے کا اظہار کیا، تو حضور نے فرمایا کہ التمس ولو خاتم من حدید، حق مہر ضروری ہے، جس کی ادائیگی ضروری ہے، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ صحابہ کا طریق تھا کہ وہ حق مہر شادی کے ساتھ ہی، نکاح کے ساتھ ہی جب رشتہ قائم ہوتا تو ادا کر دیتے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہی دراصل سنت ہے، اور یہ عورت کا ایسا حق ہے جو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا، یہاں تک کہ خاوند کی وفات کی صورت میں بھی یہ ایک قرض شمار ہوتا ہے۔ اس لیے حق مہر کے متعلق انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے اس قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے، وگرنہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ وہ اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے میں سے پہلے وہ حق مہر کی ادائیگی کی جائے گی، اور اگر وہ نہیں اس کے پاس ہوگا تو وہ ایک مقروض شمار ہوگا، اور مقروض بہرحال ایک ناپسندیدہ امر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند کیا کہ کوئی اپنے آپ پہ قرض لے کے فوت ہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت یہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے، تو ایک اچھا اس دور میں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حیثیت کافی تھی، اور اسی کے مطابق کہتے ہیں 40,000 درہم وہ حق مہر مقرر ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہلے ادا کیا۔ تو یہ تو صحابہ کی دستور ہے، اور حق مہر کے متعلق بنیادی چیز جو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ جہاں تک علیحدگی یا اختلاف ہونے کی صورت کی بات ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کریم کا بڑا واضح حکم مردوں کے لیے ہے کہ اگر وہ طلاق دیتے ہیں
تو انہوں نے حق مہر میں ڈھیر سامان بھی اگر دیا ہو تو اس میں سے ایک ذرا بھی واپس لینے کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ طلاق کی صورت میں وہ جتنا مرضی حق مہر ہو، حق مہر کے علاوہ جو تو ہو تحائف دیے ہوں، بیوی کے نام کوئی پراپرٹی کی ہو، جائیداد کی ہو، تو وہ ساری کی ساری بیوی کا حق ہے۔ اب رہ گئی وہ بات آخری کہ اگر عورت خلا لے تو پھر کیا ہے اس کا۔ اگر عورت خلا لے تو دراصل خلا جو عورت لے رہی ہے وہ اس کو جس طرح خاوند طلاق دیتا ہے تو وہ اپنے قرآن کریم کے حکم کے مطابق وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب عورت خلا لیتی ہے تو اس خلا لینے میں اگر اس کا اپنا قصور ہے، خاوند کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اسے حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ اس میں بھی آگے بعض اختلاف ہے کہ وہ دراصل اگر وہ حق مہر خاوند نے ادا کر دیا ہوا ہے اور وہ اس کے پاس موجود ہے تو پھر وہ واپس کرے گی، اگر وہ خرچ ہو گیا اور اب اس کی حیثیت کوئی نہیں، باقی رہا ہی کچھ نہیں، تو پھر وہ تو اس کا سوال ہی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 2-3 ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں عورت نے خلا لی اور اس کے حق مہر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ ایک خاتون تھی حضرت جمیلہ بنت ابی بن سلول، اور ان کی شادی ہوئی تھی حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ۔ تو اس میں وہ خاتون اگلے دن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی کہ حضور میں اسلام لانے کے بعد ناشکری کفر کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ خامدوں کی اطاعت، ان کی فرما برداری اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی خامد کی نافرمان قرار پا کے اور ناشکری بنوں۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جس شخص کے میرے ساتھ میری شادی ہوئی ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس کی حیات، اس کا سارا نقشہ کھینچ کے اس نے کہا کہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ تو چونکہ اس میں خامد کا کوئی قصور نہیں تھا، عورت نے اپنا قصور بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس نے حق مہر میں اگر تمہیں کچھ دیا ہے تو وہ تم واپس کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہ صرف وہ بلکہ اس سے زائد بھی میں واپس کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو اس نے دیا ہے وہ واپس کر دو، بس کافی ہے۔ تو یہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ 2 باغات اس شخص نے دیے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کروائے اور انہیں حضرت ثابت بن قیس کو حکم دیا کہ وہ اس کو طلاق علیحدگی کا فیصلہ فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک خاتون حضرت حبیبہ بنت سہل کا واقعہ ملتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ ان کی شادی بھی حضرت ثابت بن قیس سے ہی ہوئی، اور اس میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس میں میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، اور اس میں صبح فجر کی نماز کے بعد وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے، تو وہ راستے میں وہ خاتون کھڑی حضور کا انتظار کر رہی تھی۔ حضور گزرے تو حضور نے فرمایا، پوچھا، سارا معاملہ پوچھا، تو اس نے اپنا معاملہ پیش کیا، تو حضور نے ثابت بن قیس کو بھی بلوایا، ان کی بھی باتیں پوچھی، لیکن احادیث میں کہیں ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ وہ کیا باتیں ہوئیں۔ اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہی اس میں فیصلہ جو فرمایا، یہی اس میں اخذ کیا کہ اس قصور بیوی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو کہا کہ تم علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہو، اور اس لیے جو خامد نے تمہیں حق مہر دیا ہے وہ اگر تم واپس کر دو، وہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ تو اس نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا اور وہ واپس ہو گیا۔ اب یہ 2 واقعات ملتے ہیں جس میں کہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو قصوروار پا کے اس کا واپسی کروا دی حق مہر کی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب بیوی کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ خامند کے تنگ کرنے پہ اس حد تک مجبور ہو گئی ہے کہ وہ خلا لے رہی ہے، تو ایسی صورت میں اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلا کا معاملہ قضاء کے ساتھ منسلک کیا ہے، تاکہ قضاء عورت کے حقوق کو اچھی طرح دیکھے، اور اگر خامند کی طرف سے اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو وہ تمام حقوق جو عام خلا کی صورت میں اسے چھوڑنے پڑنے تھے وہ سارے کے سارے اس کو دلائے۔ تو گویا یہ قاضی کے لیے ایک رہنما اصول بیان کیا گیا کہ چونکہ خلا کا معاملہ قضاء کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے قاضی دیکھے کہ قصور کس کا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ان کو بلا کے قصوروار بیوی کو پا کے اس کا وہ حق مہر جو اس نے لیا تھا وہ واپس کروایا، اس صورت میں اگر خامند کو قصوروار پاتا ہے قاضی، تو قاضی کا یہ کام ہے کہ وہ عورت کو پورے حقوق کے ساتھ اس کا خلا دے۔
تو پھر اس صورت میں وہ اس کا حق ہے کہ وہ واپس نہ کرے، وہ زیور کی صورت میں ہو، وہ نقدی کی صورت میں ہو، کسی جائیداد کی صورت میں ہو۔ اگر خاوند کا قصور ہے اور عورت بے شک پھر خلا لے رہی ہے لیکن اس کے مجبور ہونے پہ لے رہی ہے، تو پھر وہ عورت کا حق ہے وہ واپس نہیں کرے، یعنی وہ خلا بصورت طلاق ہوگا۔ جی ٹھیک ہے خاصا صاحب، جزاک اللہ، سارے جو ہیں اس کے پہلو آپ نے بیان کر دیے ہیں۔ ایک آخری سوال اس پروگرام کا میں سمجھتا ہوں ہم کر سکیں گے۔ کل صاحب ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ ہیں، تو یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کسی نے یہ پوچھا تھا کہ بعض لوگ علیحدگی چاہتے ہیں، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، موافقت نہیں ہوتی، لیکن بچے ہو چکے ہیں تو اولاد کی خاطر وہ اکٹھے رہتے ہیں کہ یہ جوان ہو جائیں، تو کہتے ہیں بہتر صورت کیا ہے؟ کیا ان کو اسی وقت علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے یا بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا چاہیے؟ جی بات یہ ہے کہ شادی جو ہے اس کو اسلامی شریعت احسان کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ احسان کے معنی ہیں کلے میں قید کر لینا، کلے میں محفوظ کر لینا۔ تو شادی کا مقصود تو یہ ہے اسلام کی نگاہ میں، لیکن اگر خدا نخواستہ ناچاکی پیدا ہو جائے، میاں بیوی کا مزاج باہم نہیں ملتا اور وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پھر وہ باہم طلاق یا خلا کے ذریعے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اور باوجود کہ اسلامی شریعت نے میاں بیوی کی اس طرح قانونی علیحدگی کو طلاق یا خلا کی صورت میں جائز تو قرار دیا ہے، مگر ایسا جائز امر قرار دیا ہے جو خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو کوشش کرنی چاہیے کہ باہم ان کی علیحدگی نہ ہو، گھر بسا رہے۔ اور اولاد کا وجود یہ بھی بعض اوقات گھر بسانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور علیحدگی کا پروگرام بنانے سے پہلے میاں بیوی کو اس بات پہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ جب ہماری علیحدگی ہوگی تو ہمارے بچوں کو معاشرے میں تانے ملیں گے کہ یہ ان ماں باپ کا بیٹا یا بیٹی ہے جن کی آپس میں نہیں بنتی، جن کی آپس میں علیحدگی ہو چکی۔ وہ قدم قدم پر اولاد کے لیے معاشرے میں شرمندگی کا مقام پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ اولاد جوان ہوتی ہے، ان کے رشتوں کا معاملہ آتا ہے، تو جہاں جہاں ان کے لیے پیغام جاتا ہے یا ان کے ہاں پیغام آتا ہے، تو جب دوسرے فریق کے افراد غور کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کے ماں باپ کی باہم علیحدگی ہو چکی تھی، تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر وہ مزاج اولاد میں بھی سرایت کیا ہوگا، اور پتہ نہیں کہیں ہم ان کی بچی کا رشتہ لے لیں یا اس بچے کو رشتہ دے دیں اپنی بیٹی کا، تو وہ اگر مزاج اولاد میں بھی منتقل ہوا تو ہماری بیٹی یا ہمارے بیٹے کا بھی گھر اجڑ جائے گا، ہمارے گھر میں بھی انشقاق اور افتراق پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، تو ان بچوں کے رشتوں میں مستقبل میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میاں بیوی کو باہم نبھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خامدوں کو نصیحت کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں فحشاء کے سوا بیوی کی ہر بات برداشت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے ایک بڑی پیاری نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، اے مردو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کسی سبب سے، کسی بھی وجہ سے اپنی بیوی ناپسند ہو، تو فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، عین ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بہت بڑی خیر کا سامان ودیعت فرمایا ہو۔ تو یہ مضمون بیان کر کے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ باہم گھر بسانے کی کوشش کریں، گھر کو اجاڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کے نتیجے میں
ان کی زندگی بھی تلخیوں کا شکار ہوگی، ان کی اولاد بھی اب معاشرے میں شرم و ندامت اور تلخیوں کا شکار ہوگی۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا، اور بڑے مناسب وقت میں میرا خیال ہے کہ جواب مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ